السلام علیکم دوستو، میں ہوں غلام مصطفیٰ اویسی۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ پچھلی ویڈیو میں میں نے کچھ باتیں ڈسکس کی تھی اور ویڈیو کا ٹائٹل تھا میرے ساتھ کیا ہوا۔ دوستو پچھلی ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ میرے ایک دوست ہیں، کیونکہ ہمارے چینل پہ پیرانارمل ایکٹیویٹی کا شو بھی آتا ہے، آپ لوگ اس کو پیار کرتے ہیں، آپ لوگ دیکھتے ہیں۔ دوستوں نے مجھے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کبھی کوئی واقعہ ہوا ہے ایسا؟ تو میں آپ کو سناتا ہوں واقعہ تو کافی جو میں نے آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ اور ایک دوست کہتا ہے جی جنات نہیں ہوتے۔ میں نے کہا جی آپ کی مرضی۔ سورہ جن قرآن میں پوری سورہ ہے جنات کے نام سے، پوری یہ صورت ہے قرآن شریف میں جنات کا ذکر ہے، حدیث شریف میں ملتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات پہ حکومت کی، اس پہ بھی انشاءاللہ کبھی بات ہوگی۔ بات ہو رہی تھی کہ میرا وہ دوست جس نے دودھ پلایا، میرا بخار ٹھیک ہو گیا، ان سے کافی گپ شپ رہی اس حوالے سے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ شوق ہوا کہ میں بھی چلا کروں، ان کو حاصل کروں، اور انہوں نے کچھ وظائف مجھے بتائے بھی۔ میں نے کہا شاہ جی کوئی اپنا واقعہ بتائیں مجھے، یہ چیزیں آپ کے پاس ہیں کیا ہیں یہ؟ تو وہ کہتے ہیں جس کے پاس یہ چیزیں ہوتی ہیں نا وہ بڑا بندہ پابند ہو جاتا ہے ان چیزوں کا۔ اور دیکھا جائے ہم جنات کو قید نہیں کرتے، جنات ہمیں قید کر لیتے ہیں۔ ان کے ساتھ جو ڈیل ہوتی ہے اس پہ ہمیں پکا رہنا پڑتا ہے۔ مثلاً وہ کہتے ہیں باوضو رہو۔ انسان میں ایسے نقص موجود ہیں کہ وہ ہر وقت وضو میں نہیں بھی رہ سکتا، ہر وقت پاک رہو۔ بھئی کبھی کپڑے پلید ہو گئے، اگر شادی شدہ ہے تو 100 معاملات ہیں میاں بیوی کے، یہ بھی شرط گئی۔ جنات کو جو لوگ قابو کرتے ہیں ان کا عقل مند ہونا بہت ضروری ہے کہ ان کو ڈیل کیسے کرنا ہے، ان کو قابو میں کیسے رکھنا ہے۔ اور یہ تنگ بھی کرتے ہیں، اور اس کے پاس شاید دیوی تھی یا جن تھا، دیو تھے، کیا تھے اس کے پاس، کلیئر اس نے نہیں بتایا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اکیلا سو نہیں سکتا، میں ڈر جاتا ہوں۔ حقیقت میں کہتے ہیں میں ایک دفعہ نہا رہا تھا واش روم میں، پہلے تو مجھے نا آوازیں آنے شروع ہو گئی کہ میرے کمرے میں کوئی ہے، اٹیچ واش روم تھا اسلام آباد میں۔ وہ کہتا ہے مجھے ایسے لگا کہ باہر کوئی نا گھوم پھر رہا ہے، آوازیں ہیں۔ کہتا میں سمجھ گیا کہ سائیں آ گئے ہیں۔ تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ ایسا واقعہ ہوا کہ میری چیخیں نکل گئی۔ کہتے تازہ مردہ لا کر وہ میرے کمرے میں رکھ دیا۔ میں نہا کے نکلا ہوں، اپنے بیڈ پہ دیکھا جناب لاش پڑی ہوئی ہے کفن میں۔ سوچیں آپ، اکیلا بندہ نہا کے نکلے، سامنے جناب لاش پڑی ہے۔ کہتے ہیں میری چیخیں نکل گئی، میں نے واش روم کا دروازہ بند کیا، اندر چلا گیا واش روم میں۔ کہتے ہیں میں نے ڈرتے ڈرتے وہ دروازہ کھولا، کوئی چیز نہیں تھی، ہنسنے کی آواز آئی۔ کہتے ہیں میں نے فوراً کپڑے پہنے تو ان چیزوں کو میں نے ان چیزوں کو حاضر کر لیا جو میرے پاس تھی۔ یہ کیا حرکت ہے؟ اب اس نے کہا کہ آپ کی اور ہماری فلاں ڈیل ہوئی تھی، وہ آپ نے پوری نہیں کی، یہ وقت گزر گئے۔ اس نے کہا پھر مجھے یاد ہے کہ ڈیل میں یہ ہوا تھا کہ یاد بھی آپ نے کروانا ہے، چاہے وہ کھانا دینا تھا یا کوئی بھی، یا ان کو کوئی خوشبو ہدیہ کرنی تھی۔ وہ کہتے ہیں جی میں نے پھر ان کو کہا کہ یہ یاد بھی آپ نے مجھے کروانا تھا، یہ پوائنٹ ہے۔ اور اگر سیریل چلی نا یہ وظائف کی اور چلے وغیرہ کی، تو اس میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے کرتے ہیں ڈیل ساری، وہ آخر میں کیا ہوتا ہے اور کس طرح ڈیل کی جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ لوگوں نے یہ یاد بھی کروانا ہے مجھے اور آئندہ یہ حرکت نہ ہو۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، سزا کے طور پہ انہوں نے جو کچھ بھی کیا ان کو تو، لیکن نہ وہ کہتے ہیں کہ میں 7 دن اس کمرے میں سویا نہیں۔ بات تو کوئی نہیں تھی لیکن کہتا ہے میں نہیں سویا۔ اگر میں اب بھی اپنے کمرے میں سوتا ہوں نا تو کوئی نہ کوئی ساتھ ہوتا ہے میرے، بیوی بچوں کے علاوہ۔
تو شادی ہوگی وہ اور بھی زیادہ جو ہے نا اس چیز پہ خیال رکھتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں اتنی آسان نہیں ہوتی۔ اور ہاں، جس کے پاس جنات ہیں وہ اللہ کا ولی نہیں ہے۔ ولی کی ڈیفینیشن اور ہے۔ ولی بنتا ہے اللہ کے ذکر سے، شریعت پہ پابند ہو کے، پنجگانہ نماز، تہجد گزار، ٹھیک ہے، چاشت، اشراق، وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ جو اللہ کی مانتا ہے اس کے رسول کی مانتا ہے۔ جس کے پاس جنات ہیں وہ تو جیسے ڈاکٹر ہے، محنت کرتا ہے، MBBS کرتا ہے اور وہ ڈاکٹر ہے، آپ کا علاج کر رہے ہیں۔ جس کے پاس جنات ہیں، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، اگر کسی کا ایکسپیرینس ہوا ہو، کہ جس کے پاس جنات ہوتے ہیں وہ اللہ کے ولی کے سامنے بے بس ہوتا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے اس کی روح کو اتنا پاکیزہ کیا ہے، اتنی طاقت عطا کر دی ہے اپنے ذکر کی برکت سے، وہ جنات اور ان چیزوں کو سمجھتا ہی کچھ نہیں۔ جو طاقت اللہ کے ذکر میں ہے وہ جنات میں بھی نہیں ہے۔ نبی پاک کے امتی کے پاس تو جنات آتے نہیں ہیں، وہ بھائی ان کی اور لائن ہے۔ اور جو مسلمان ہیں وہ مسلمان انسان کو تنگ کیوں کرے گا؟ جب تک کہ آپ اسے تنگ نہ کریں، وہ کیوں تنگ کرے گا؟ اس کی کیسے ضرورت ہوگی کہ وہ آپ کو تنگ کرے؟ اس لیے یہ جنات کا جو معاملہ ہوتا ہے ہوتے ہیں، لیکن جو بندہ جتنا پاکیزہ رہے گا وہ اتنا ہی ان چیزوں سے محفوظ رہے گا۔ آیت الکرسی پڑھ کے اپنے آپ پہ دم کریں انشاءاللہ۔ بلکہ حدیث شریف میں ہے کہ جس دن انسان آیت الکرسی پڑھ کے اپنے اوپر دم کرتا ہے اس دن اسے موت نہیں آئے گی۔ اور جو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، نبی پاک نے فرمایا ہے کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت حائل ہے، ہر نماز کے بعد جو آیت الکرسی پڑھتا ہے۔ ویڈیو لمبی نہ ہو جائے، آج کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ اور واقعات ہیں ان کے، وہ بھی میں آپ کو سناؤں گا، اور ان کے پاس جو چیزیں تھیں، میری بھی ان سے کیسے ملاقات ہوئی اور کیا ہوا، وہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ میں ہوں غلام مصطفیٰ اویسی، دیکھتے رہیے یہ یوٹیوب چینل۔ اس چینل کو محبت کیجیے، سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو شیئر کیجیے، لائک کیجیے، کومنٹس میں بتائیے کہ یہ چینل آپ کو کیسا لگا۔ انشاءاللہ اس پہ ہم ایک سیکشن حکمت کا بھی شروع کریں گے، جس پہ جو آسان اور مجرب نسخہ جات ہیں وہ اپلوڈ کیے جائیں، جو آپ گھر میں بنا سکیں آسانی کے ساتھ، وہ بھی انشاءاللہ شیئر کریں گے۔